لو ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر، جس کے ہوتے ہوتے تھے زمانے میرے۔ شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔ لو ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر، جس کے ہوتے تھے زمانے میرے۔ اللہ اکبر۔ جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر، وہ آج تک میرے ساتھ ہے۔ یہ جانے والے بھی جانے والے کو کون روک سکتا ہے؟ جانے والے کو کہاں روک سکا ہے کوئی؟ تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں، اور میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں۔ حادثہ ایسا جسے دل نے بلایا بھی نہیں، وہ تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا۔ تم نے منہ موڑ کے جس شخص کو دیکھا بھی نہیں۔ 3 ستمبر 2016۔ کوئی دن برا نہیں ہوتا، اس میں بہت اچھے لوگوں کے لیے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں اگر لوگ صدمے سے 2-4 ہیں تو دوسرے گھر میں خوشی بھی ہو سکتی ہے۔ خیر، خوشی والے کو ضرور چاہیے کہ وہ اس کے صدمے کا خیال رکھے کہ وہ کس قدر تکلیف سے گزر رہا ہے۔ میں ذرا کمبل درست کر رہا تھا، میری ٹانگوں کو ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ خیر، سردی ہے، آپ کو پتہ ہے آج 2026 کیونکہ اپنی پوری رانائی اور آب و تاب کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ کہہ لیں کہ میری زندگی کی کتاب کا یہ صفحہ جس پہ آنسو ہیں، آہیں ہیں، صدمے ہیں، رنج ہے، تکلیف ہے، غم ہے، کرب ہے، کسک ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا تھا۔ تو خیر، میں دراصل ایک شعر میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، شعر کو شیئر کرنے کے لیے میں نے وہ لکھا تھا، تو باہر کیف مجھے پھر یاد آ گیا کہ میں یہ واقعہ شیئر کر دوں۔ خیر، مختصر یہ، ان کا نام چودھری عبدالعزیز تھا، جٹ تھے، وڑائچ تھے۔ یہ گل جی اگر پنجابی چ کر لئیے تو پھر کیسی ہے؟ کیونکہ پنجابی ویلاگ، ویڈیو، پوڈ کاسٹ، پوسٹ کوئی نہیں کیتی، تے چلو اج پنجابی چی گل کر لینے، کیونکہ میرا یار پنجابی سی، میں بھی پنجابی ہاں، میرے ماپے جڑے وہ امرتسر انڈیا تو ویروکیاں تو ہجرت کر کے پاکستان آئے سی۔ 10 دن اور تے میں ناولٹ بھی لکھیا سی، میں رائٹر ہاں کیونکہ، تو میں پھر انہوں اپنے والد کو جڑی کہانی سنی، ان میں ہجرت دے نام دے اتے وہ ناولٹ بھی لکھ دیتا، وہ پبلش بھی ہویا اور کئی وہ ایڈیشنز جڑے نے وہ ہاتھوں ہاتھ نکل گئے۔ خیر، چھوٹا جہا ناولٹ سی، کس طرح لوگ مائگریٹ ہو گئے سی، کس طرح خون بہ گیا، کس طرح نائلہ دے جسم نو 2 حصے چیر دیتا کسی نے۔ ہائے، یہ پھر سناواں گا۔ مختصر یہ ہے کہ جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر، وہ آج تک میرے ساتھ ہے، وہ آج تک میرے ساتھ ہے۔ میں تانوں کہو تے شاید نظر آوے تصویر چور صاحب دی، ہاں جی، پتہ نہیں نظر آئی کہ نہیں، باہر کیف میں کوشش کیتی ہے کہ میں تانوں چور صاحب دی تصویر بخاواں۔ خیر، مینوں کیونکہ ویڈیوگرافی نہیں آندی تے او میں ٹمک ٹوئیاں مارنا ہوا، تے اگر نہیں آئی نظر تے میرے دل وچ تکو، ہاں جی، وہ ہے نا کہ دل میں ہے تصویر یار، جب چاہا نظریں جھکائی دیکھ لیا۔ نظریں بھی جھکانا نہیں پڑتا، وہ تو
دل کی جو آرٹ گیلری ہے نا جی، اس میں صرف جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویراں ہیں. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مجھے آج سے کوئی 29 سال قبل ملے تھے. 29 سال قبل مجھے ملے تھے. تو بلکہ 29 سال بھی کہہ کے میں غلط کر رہا ہوں، 23 اور 8 31 سال کہنا چاہیے. ہائے ان کی وفات کو اب حسرت حیات کو 3 ستمبر 2016 کو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا تھا. تو میں دراصل وہ یاد کر رہا تھا اس کو. کوئی اس کا تعارف مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ایسی بات کریں جس سے پتہ چلے کہ وہ کیسے تھے جنہوں نے انہیں نہیں دیکھا. تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس نے ہر شے کو بیچ ڈالا تھا ایک مجھ کو خریدنے کے لیے. اس نے ہر شے کو بیچ ڈالا تھا ایک مجھ کو خریدنے کے لیے. بس یہ اس کا تعارف ہے. اور میں اپنے بارے میں کہا کرتا ہوں میری پہچان ہے کیا، میرا اپنا تعارف کیا ہے، تیرے دھوکے میں لوگ مجھے گھیرے ہیں. اور سچی بات یہ ہے ان کی وجہ سے مجھے اللہ نے عزت دی، میری پہچان بنی. وہ سیدھا سادہ دیہاتی شخص علی حجویری علی رحمت کے دربار پہ وہاں سے گزرتے ہوئے بس ملا. اور پھر 23 سال انہوں نے یہ جو چارپائی جس پہ بیٹھ کے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ انہی کے لیے بنوائی گئی تھی. ویلڈر سے میں نے کہا کہ یار یہ ILL کا پائپ ہے جو بور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی چارپائی بنا دو بڑی مضبوط جو میں ان کے قدموں میں لیٹ سکوں، ان کے پاؤں میں. پھر وہ 102 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. 3 ستمبر 2016 کو وہ 102 برس کے تھے. تو میں بس وہ کہتے کہ اس کے ساتھ رہ کے بس اسی کی باتیں ہیں. رات ان کی ہے، بات ان کی ہے، اپنی تو کائنات ان کی ہے. اور روز و شب کرتا ہوں باتیں آپ کی، میرے دن اور میری راتیں آپ کی. جی. اور میں یہ کہوں گا کہ بات جسموں سے چلی روحوں پہ آ کے ٹھہری، خدشہ ہی جاتا رہا مل کے بچھڑ جانے کا. اور ایک شعر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ہو گیا تحلیل میری ذات میں وہ اس قدر، دور یا نزدیک کا مفہوم باقی نہ رہا. پتہ نہیں آپ کو کوئی دوست ملا، خدا کرے کہ آپ کو بھی کوئی دوست ایسا ملے جو آپ کی کایا پلٹ دے. میں عجیب سا شخص تھا، مجھے میری بہت ساری کمیاں کوتاہیاں تھیں، اس بزرگ نے مجھے یکسر بدل دیا. وہ کہندے نے کہ نتھ پا کے پھر انہیں مینوں نچایا. اور جدوں آپ نچاوے یار تے نچنا پیندا ہے، جدوں آپ نچاوے یار تے نچنا پیندا ہے، جدوں سامنے ہوئے یار تے نچنا پیندا ہے، جدوں دل وچ ہوئے پیار تے نچنا پیندا ہے. تو باہر کیف بڑی باتیں ہو گئیں. میں بس ایسے گریو تھا. آئی واز جسٹ، وہ میرے ذہن پہ آ گیا جب وہ میں نے شعر ابتدا میں آپ دیکھیں گے وہ الگ سے میں نے میرا حال کچھ سیکنڈ کا وہ شعر میں نے شیئر کرنا چاہا کسی سے. اس کے شروع میں لگا دیں گے، اس ویڈیو کے شروع میں اسے لگا دیں گے، اب سنیے گا. لیکن یہ میرے صدمے ہیں. اچھا شخص وہی ہے جو کسی کے غم میں شریک ہو جائے. ہمیں خوشیاں بھی بانٹنی چاہیے کہ خوشیاں بانٹنے سے کم نہیں ہوتی. اور ہمیں دوسروں کے غموں کو جس قدر ہم سمیٹ کے اپنے اس کے دکھ کو کم کر سکیں، اس کی پلکوں سے جب سجدے ٹپک رہے ہوں جنہیں لوگ آنسو کہتے ہیں، تو ان سجدوں کو تھام لیا جائے، لے لیا جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بس وہ چلا گیا، تو لیکن جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہ آج تک میرے ساتھ. اور رہی محبت کی بات، تو وہ سکھوندر سنگھ نے جو گیت گایا تھا اس کی بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ پیار ہوتا ہے تو ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں.
اور دوستو پتہ نہیں میں کیا کیا کہنا چاہتا تھا. جب انسان جذبات سے مغلوب ہوتا ہے نا تو اس کو ساری کہانیاں بھول جاتی. میں بڑا کہانی گر بنتا ہوں لیکن مجھے ساری کہانیاں بھول جاتی ہیں. جب اس کا نام آتا ہے میرے جسم میں پسینہ آ جاتا ہے, میں شرابور ہو جاتا ہوں ان سردیوں میں بھی. پھر ملیں گے اگر خدا لایا اجازت دیں, پھر ملیں گے. سلامت رہیے, آپ کا کوئی آپ سے نہ بچھڑے انشاءاللہ, کسی دا یار نہ بچھڑے. اللہ حافظ.